ایک باایمان مرد شہر کے دور دراز کے مقام سے دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا، اے میری قوم، رسولان خدا کی پیروی کر لو، ایسے لوگوں کی پیروی کر لو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور خود ہدایت یافتہ ہیں۔ میں کیوں اس ہستی کی عبادت نہ کروں کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور تم سب اس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے؟ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں جبکہ خدائے رحمان چاہے کہ مجھے کوئی نقصان پہنچے تو ان کی شفاعت میرے لیے کچھ بھی فائدہ مند نہ ہو اور نہ ہی وہ مجھے اس عذاب سے نجات دلا سکے؟ اگر میں ایسا کروں تو پھر میں کھلی گمراہی میں ہوں۔ میں تو تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، میری باتیں کان لگا کر سنو۔ آخر کار اسے شہید کر دیا گیا اور اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ تو اس نے کہا کہ اے کاش میری قوم کو علم ہوتا کہ میرے پروردگار نے مجھے بخش دیا ہے اور محترم و مکرم لوگوں میں سے قرار دیا ہے۔ ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر آسمان سے نہیں بھیجا اور نہ ہی ہماری یہ سنت تھی، صرف ایک آسمانی للکار تھی۔ بس اچانک سب خاموش ہو گئے۔ افسوس ہے ان بندوں پر کہ جن کی ہدایت کے لیے جو بھی پیغمبر آیا یہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 30 تک کا ترجمہ۔ تفسیر: اللہ تعالیٰ نے 2 افراد کو رسول بنا کر اہل انطاکیہ کے پاس بھیجا۔ انہوں نے ان لوگوں کے سامنے خدا کا دین پیش کیا۔ لوگوں نے ان پر تشدد کیا اور انہیں بت کدے میں بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تیسرا رسول بھیجا۔ وہ شہر میں آیا تو اس نے کہا کہ مجھے بادشاہ کے محل کا راستہ بتاؤ۔ لوگوں نے اسے راستہ بتایا۔ جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں صحرا میں ایک عرصے تک عبادت کرتا رہا، میں چاہتا ہوں کہ بادشاہ کے معبود کی عبادت کروں۔ بادشاہ نے کہا، اسے بت کدہ لے جاؤ۔ چنانچہ وہ رسول 1 سال تک اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ بت خانے میں رہا اور اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ پرانے عقیدے کو چھوڑ کر نیا عقیدہ اپنانا مشکل ہوتا ہے۔ تم کو چاہیے تھا کہ نرمی سے کام لیتے۔ اب میں اپنے طریقے سے تبلیغ کروں گا، تم لوگ میری واقفیت کا اقرار نہ کرنا۔ جب اسے بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو بادشاہ نے اس سے کہا، تم نے میرے معبود کی عبادت کی ہے، لہٰذا تم میرے بھائی ہو۔ اب تمہاری کوئی حاجت ہو تو بیان کرو، میں تمہاری حاجت کو پورا کروں گا۔ اس نے کہا، میری اور تو کوئی حاجت نہیں، البتہ میں نے بت خانے میں 2 افراد کو قید پہ دیکھا تو مجھے ان پر بڑا رحم آیا۔ آپ نے جو انہیں قید کر رکھا ہے تو ان کا قصور کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا، یہ 2 اشخاص میرے پاس آئے تھے۔ انہوں نے میرے دین کو باطل کہا، میرے خداؤں کو برا کہا اور کہا کہ ان معبودوں کو چھوڑ کر ایک آسمانی خدا کی عبادت کروں۔ رسول نے کہا کہ انہیں قید میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ انہیں منظر عام پر لائیں تاکہ ہم ان سے گفتگو کر کے انہیں لوگوں کے سامنے جھوٹا ثابت کریں۔ اگر وہ جھوٹے ثابت ہو گئے تو وہ ہماری ملت میں شامل ہو جائیں گے، اور اگر بالفرض وہ سچے ثابت ہوئے تو ہم ان کے دین کی پیروی کریں گے۔ بادشاہ کو اس کا مشورہ پسند آیا اور اس نے انہیں قید خانے سے آزاد کر کے اپنے دربار میں حاضر کیا۔ جب وہ دونوں رسول آئے تو تیسرے رسول نے ان سے کہا کہ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو اور کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم لوگوں کو آسمان اور زمین کے خالق کی عبادت کی دعوت دینے آئے ہیں۔ ہمارا خدا وہ ہے جو شکم مادر میں مخلوقات کو پیدا کرتا ہے اور جیسا مناسب سمجھتا ہے شکل و صورت عطا کرتا ہے۔ اسی نے درختوں اور پھل پھولوں کو پیدا کیا، وہی بارش نازل کرتا ہے۔ تیسرے نے کہا کہ یہ بتاؤ، کیا تمہارا خدا اندھے کو بینا بنا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں، اگر ہم خدا سے درخواست کریں تو وہ قادر مطلق ہے، وہ نابینا کو بینا بنا سکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ مادرزاد اندھے کو یہاں لایا جائے۔ چنانچہ ایک اندھا لایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اب تم اسے بینا بناؤ۔ دونوں رسولوں نے سجدہ کیا اور جیسے ہی انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو نابینا ٹھیک ہو چکا تھا، اسے قوت بینائی مل گئی تھی۔
تیسرے رسول نے کہا کہ صرف ایک تجربہ کافی نہیں، ایک اور اندھے کو ہم یہاں لائیں گے۔ چنانچہ ایک اور مادرزاد اندھے کو لایا گیا۔ دونوں رسولوں نے سجدہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے اس کی شفا یابی کی درخواست کی۔ رسولوں نے جیسے ہی سر بلند کیا تو اندھا بینا ہو چکا تھا۔ تیسرے رسول نے کہا کہ کیا تمہارا خدا اپاہج کو چلنے پھرنے کی قوت دے سکتا ہے؟ دونوں رسولوں نے کہا کہ جی ہاں، ہمارا خدا اس پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ چنانچہ ایک اپاہج کو میدان میں لایا گیا جو کہ مدت سے چلنے پھرنے سے معذور ہو چکا تھا۔ رسولوں نے دعا کی تو وہ چلنے پھرنے لگ گیا۔ تیسرے رسول نے کہا کہ کیا تمہارا خدا مردوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ دونوں رسولوں نے کہا کہ جی ہاں، اگر ہم اس سے درخواست کریں تو وہ ہماری دعا کو قبول کرتا ہے۔ تیسرے رسول نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں نے سنا ہے کہ آپ کا ایک جوان سال بیٹا فوت ہو گیا تھا۔ اب ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ آپ کے بیٹے کو زندگی دلائیں۔ اگر یہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم ان کا دین قبول کر لیں گے۔ تیسرے رسول نے کہا کہ اب ہماری ایک شرط باقی ہے، اگر تم نے ہمارے بادشاہ کے بیٹے کو زندہ کر دیا تو بادشاہ اور ہم سب مل کر تمہارا دین قبول کر لیں گے۔ یہ سنا تو دونوں رسول سجدے میں گر پڑے اور کافی دیر تک سجدے میں پڑے رہے۔ پھر انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا اور بادشاہ سے کہا کہ آپ کا بیٹا زندہ ہو چکا ہے، آپ قبرستان جائیں، وہاں آپ کا بیٹا آپ کو دکھائی دے گا۔ بادشاہ لوگوں کو ساتھ لے کر چلا گیا۔ قبرستان پہنچ کر دیکھا کہ قبر پھٹ چکی ہے اور شہزادہ قبر سے باہر آ چکا ہے۔ بادشاہ نے بیٹے کو گلے لگا کر اس کا حال پوچھا۔ بیٹے نے کہا، ابا جان، میں مر چکا تھا۔ اچانک میں نے دو افراد کو دیکھا جو سجدہ کر کے خدا سے میری زندگی کی درخواست کر رہے تھے۔ خدا نے ان کی درخواست کو قبول کیا اور مجھے دوبارہ زندگی عطا کی۔ بادشاہ نے بیٹے سے کہا کہ کیا تم ان افراد کو پہچان لوگے؟ بیٹے نے کہا، جی ہاں، میں انہیں پہچان لوں گا۔ بادشاہ نے لوگوں کو صحرا میں جمع کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ ایک ایک کر کے شہزادے کے سامنے سے گزرے۔ لوگ گزرتے رہے۔ جب دو رسولوں میں سے ایک رسول گزرا تو شہزادے نے کہا، ابا جان، ان دو میں سے ایک یہ ہے۔ جب دوسرا رسول گزرا تو شہزادے نے اسے بھی پہچان لیا اور کہا کہ ابا جان، دوسرا شخص یہ ہے۔ جب شہزادے کی زبان سے یہ اقرار سنا تو تیسرے رسول نے کہا کہ میں تم دونوں کے دین کو قبول کرتا ہوں۔ اس واقعے کو اس طرح بھی تحریر کیا گیا ہے کہ جب دونوں اندھوں کو آنکھیں مل گئیں اور اپاہج چلنے لگا تو تیسرا رسول، جس کا نام یونس تھا، انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ آپ بھی ایسا معجزہ دکھائیں تاکہ آپ کے خداؤں کی عزت ظاہر ہو اور ان کی شان پتہ چلے۔ بادشاہ نے یونس سے کہا کہ بھائی، ایسا مت کہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ہمارے معبود وہ ہیں جو نہ تو دیکھ سکتے ہیں اور نہ کچھ سن سکتے ہیں۔ ہمارے معبود نہ کسی کو فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بادشاہ نے دونوں رسولوں سے کہا کہ کیا تمہارا خدا مردہ زندہ کر سکتا ہے؟ اگر تم نے مردہ زندہ کر دیا تو ہم تم پر اور تمہارے خدا پر ایمان لے آئیں گے۔ ہمارے ہاں ایک شخص مر گیا ہے جسے مرے ہوئے 7 دن گزر چکے ہیں۔ اس کا والد کہیں باہر گیا ہوا ہے، اسی لیے اسے ابھی تک کسی نے دفن نہیں کیا۔ بادشاہ کے حکم پر مرنے والے کی میت لائی گئی۔ میت سے سخت بدبو آ رہی تھی۔ دونوں رسولوں نے بلند آواز سے دعا مانگی۔ یونس دل ہی دل میں دعا مانگنے لگے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور مردہ اٹھ بیٹھا اور اس نے کہا کہ 7 دن پہلے میری موت واقع ہوئی تھی۔ اس دوران مجھے دوزخ کی 7 وادیوں میں لے جایا گیا۔ تم لوگوں کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ بت پرستی چھوڑ دو اور خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ۔ یہ معجزہ دیکھا تو بادشاہ اور اس کے اہل مملکت ایمان لے آئے، لیکن بہت سے لوگ اپنے پرانے دین پر قائم رہے اور ان رسولوں کے شدید دشمن بن گئے۔ امیر المومنین مولا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کا واسطہ 3 چیزوں سے پڑتا ہے۔ نمبر 1 فعل بد، نمبر 2 تکبر اور نمبر 3 تمنا۔ انسان جب کبھی فعل بد محسوس کرنے لگے تو خدا پر توکل کرتے ہوئے اپنے کام پر چلا جائے۔
اور فعل بد کی پرواہ نہ کرے۔ جب کسی کو ذہن میں تکبر محسوس ہونے لگے تو اسے چاہیے کہ اپنے غلام اور خادم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے تاکہ تکبر ختم ہو اور وہ اپنے آپ کو دوسرے انسانوں کے برابر سمجھنے لگے۔ جب کسی چیز کی تمنا ہو تو اللہ سے سوال کرے، نفس امارہ کے کہنے پر گناہ کی دلدل میں قدم نہ رکھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ فعل بد کا اثر انسان کی سوچ پر پڑتا ہے۔ اگر کوئی اسے معمولی اہمیت دیتا ہے تو اس پر اس کا زیادہ اثر مرتب نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی اسے زیادہ اہمیت دیتا ہے تو اس پر اس کا زیادہ اثر مرتب ہوتا ہے۔ اگر کوئی اسے ہرگز اہمیت ہی نہیں دیتا تو اس پر کسی بھی طرح کا اثر مرتب نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فعل بد کا کفارہ خدا پر توکل کرنا ہے، کہ خدا کی ذات پر توکل کرو اور کسی فعل بد کو حقیقت سے نہ جوڑو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ فعل بد کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی کو منحوس سمجھنے پر کوئی اثر مرتب ہوتا ہے، اور منحوس سمجھنے سے کوئی بھی منحوس نہیں ہو جاتا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ سفر میں لوگ عام طور پر 7 چیزوں سے فعل بد لیتے ہیں۔ نمبر 1، کسی کے دائیں بائیں کوئی کوا کائیں کائیں کرے تو اسے فعل بد سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح کسی کے سامنے کتا اس حالت میں آئے کہ اس نے اپنی دم کو سیدھا کر رکھا ہو تو اسے فعل بد سمجھا جاتا ہے۔ کسی کے سامنے بھیڑیا 3 بار چیخے تو فعل بد سمجھی جاتی ہے۔ کسی کے سامنے سے ہرن دائیں جانب سے گزر کر بائیں جانب جائے تو اسے بھی فعل بد سمجھا جاتا ہے۔ کوئی الو چیخ رہا ہو، فعل بد جانی جاتی ہے۔ ایسی عورت سامنے آ جائے جس کے بالوں میں سفیدی اور سیاہی دونوں قسم کے رنگ ہوں تو اسے بھی فعل بد سمجھا جاتا ہے۔ اور نمبر 7، کان کٹا ہوا گدھا اگر سامنے آ جائے تو اسے فعل بد شمار کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض اوقات سیاہ بلی کا سامنے سے گزر جانا بھی فعل بد سمجھا جاتا ہے۔ خدا نے چاہا کہ انسان کو ان تمام فعل بد سے محفوظ کرے اور اسی لیے اس نے اپنے پیغمبر بھیجے کہ جو انہیں یہ بتاتے ہیں کہ فعل بد کو فعل بد سمجھنا خدا کی نظر میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ ان آیات میں ان رسولوں کی جد و جہد کا ایک حصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس حصے میں بتایا گیا ہے کہ ان میں سے تھوڑے سے مومنین نے بڑی شجاعت کے ساتھ ان انبیاء کی حمایت کی اور کافر و مشرک ہٹ دھرم اکثریت کے مقابلے میں کھڑے ہوئے اور جب تک جان باقی رہی انبیاء الہی کا ساتھ دیتے رہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ایک با ایمان مرد شہر کے دور دراز مقام سے بڑی تیزی کے ساتھ بھاگتا ہوا کافر گروہ کے پاس آیا اور کہا کہ اے میری قوم، مرسلین کی پیروی کرو، یہ خدا کے پیغمبر ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ اس شخص کا نام مفسرین نے حبیب نجار بیان کیا ہے۔ وہ ایسا شخص تھا کہ جو پروردگار کے پیغمبروں کی تعلیمات کی گہرائی کو پا گیا تھا۔ جس وقت اس کو خبر ملی کہ وسط شہر میں لوگ ان انبیاء الہی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور انہیں شہید کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس نے خاموش رہنے کو جائز نہ سمجھا، چنانچہ وہ بڑی تیزی اور جلدی کے ساتھ مرکز شہر تک پہنچا۔ وہ ایک عام آدمی تھا، کوئی قدرت اور شوکت نہ رکھتا تھا، لیکن اس کے باوجود ایمان کے نور و حرارت نے اس کا دل اس طرح سے روشن کر رکھا تھا کہ مخالفین کی سخت مخالفت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میدان میں کود پڑا۔ اس کا واقعہ اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ آغاز اسلام میں مومنین جو بہت کم تھے اسے اپنے لیے نمونہ سمجھیں اور جان لیں کہ ایک تنہا مومن بھی پوری طرح ذمہ دار ہوتا ہے اور اس کے لیے خاموش رہنا جائز نہیں۔ اور وہ تنہا مومن حضرت ابو طالب علیہ السلام تھے جنہوں نے مکے میں حبیب خدا پر سینہ سپر ہو کر دین اسلام اور نبوت کی حفاظت کی، نبوت و امامت کو اپنی آغوش میں پروان چڑھایا اور کافروں کو تمام مظالم سے باز رکھا۔ اقصی المدینہ کی تعبیر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ان رسولوں کی دعوت شہر کے دور دراز مقامات پر پہنچ گئی تھی اور آمادہ دلوں پر
اثر کر چکی تھی، لیکن شہروں کے لوگ جو نسبتاً خوشحال ہوتے ہیں ان کو حق کی طرف راغب کرنا آسانی کے ساتھ ممکن نہیں ہوتا۔ وہ انبیاء کے خلاف سفارہ تھے اور انہیں قتل کرنا چاہتے تھے۔ تو حبیب نجار نے کہا، یا قوم، اے میری قوم۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس شخص کی اہل شہر کے بارے میں ہمدردی کو بیان کرتی ہے کہ وہ اہل شہر سے ہمدردی رکھتے تھے اور کہہ کر پکارا کہ اے میری قوم، اس شخص کی اطاعت کرو، ان رسولوں کی پیروی کرو۔ وہ اہل شہر سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے اپنی دعوت کے بدلے میں کوئی اجر طلب نہیں کرتے۔ یہ ان کی صداقت کی پہلی نشانی ہے کہ کوئی دنیاوی فائدہ نہیں چاہتے۔